بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 36 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم استسقاء کی نماز کا طریقہ سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال ابو حنیفۃ لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونۃ بالجماعۃ فإن صلی الناس وحدانا جاز وإنما الاستسقاء والدعاء والاستغفار۔ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ تعالی یصلی الامام رکعتین یجہر فیہما بالقراءۃ ثم یخطب ویستقبل القبلۃ بالدعاء ویقلب الامام رداءہ ولا یقلب القوم اردیتہم ولا یحضر اہل الذمۃ للاستسقاء۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استسقاء میں کوئی مسنون نماز نہیں ہے جماعت کے ساتھ، اگر لوگوں نے اکیلے پڑھ لی تو جائز ہے، سوائے اس کے نہیں۔ استسقاء وہ تو دعا ہے اور استغفار ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، ان دونوں رکعتوں میں قرأت جہرن کرے گا، پھر خطبہ دے گا اور استقبال قبلہ کرے گا دعا کے ساتھ، اور امام اپنی چادر کو پلٹے گا اور لوگ اپنی چادروں کو نہیں پلٹیں گے، اور اہل ذمہ یہ استسقاء کے لیے حاضر نہیں ہوں گے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں استسقاء اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا طلب کرنا۔ جس وقت مسلمانوں کے ملک میں قحط سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو اور جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو، تو اس وقت نماز استسقاء یہ مشروع ہے۔ 6 ہجری کے اندر نماز استسقاء کی مشروعیت ہوئی تھی۔ اس نماز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار کرتے ہیں اور معمولی لباس میں اپنے بچوں کو لے کے، بوڑھوں کو لے کے اور جانوروں کو لے کے جنگل کی طرف جاتے ہیں، کھلے علاقوں کی طرف جاتے ہیں، اور جن کے حقوق ادا کرنے ہوں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسا دے۔ اس نماز کو صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استسقاء کے لیے کوئی مسنون نماز، جماعت کے ساتھ نماز مسنون نہیں ہے۔ اگر لوگ اکیلے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے تو یہ درست ہے، جبکہ صاحبین اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس استسقاء کے لیے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مشروع ہے۔ فرمایا کہ استسقاء میں کوئی مسنون جماعت نہیں ہے، مسنون نماز نہیں ہے جماعت کے ساتھ، اگر لوگوں نے اکیلے نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے۔ استسقاء یہ تو نام ہے دعا کا اور استغفار کا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، تاکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بارش برسانے کو روک رکھا ہے اللہ تعالیٰ بارش کو برسا دے۔ لیکن صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز استسقاء کے لیے بھی ایک باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، یجہر فیہما بالقراءۃ، اور ان 2 رکعتوں کے اندر جو قرأت ہے وہ جہری کی جائے گی، اونچی آواز سے قرأت کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد امام خطبہ دے گا، لیکن یہ جو خطبہ ہے یہ خطبہ ممبر کے اوپر نہیں دے گا بلکہ زمین پر کھڑے ہو کر ہی خطبہ دے گا۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ، اب خطبے کے بعد دعا کرے گا امام، اور یہ جو دعا کی جائے گی استقبال قبلہ کی طرف کی جائے گی، مطلب یہ کہ قبلہ رخ ہو کر امام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جماعت میں نماز کے بعد امام لوگوں کی طرف منہ پھیر کر دعا مانگتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں امام قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ وَيُقَلِّبُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ وَلَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ۔ اگلا مسئلہ، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام اپنی چادر کو پلٹے گا اور لوگ اپنی چادروں کو نہیں پلٹیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ امام نے اگر کوئی چادر پہنی ہوئی ہے تو وہ اپنی چادر کو پلٹ دے گا، اوپر والا حصہ نیچے کر دے گا، نیچے والا حصہ اوپر کر دے گا۔ تو اصل میں یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے ہم نے اپنی چادر کو پلٹ دیا ہے، آپ بھی اسی طریقے سے ہماری حالت کو پلٹ دیجئے، اور یہ جو قحط سالی ہے اس کو بارش کے ساتھ تبدیل فرما دیجئے۔ لیکن یہ جو چادر کو پلٹے گا صرف امام اپنی چادر کو پلٹے گا، جو لوگ ہیں یہ اپنی چادروں کو نہیں پلٹیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، یہ اہل ذمہ، جو ذمی لوگ ہیں مسلمانوں کے ملک میں جو کافر رہتے ہیں امان لے کر، ایسے لوگوں کو ذمی کہا جاتا ہے۔ یہ ذمی نماز استسقاء کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ کافر ہوتے ہیں اور کافر پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو جا تو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، تو اس لیے ایسے کسی شخص کو نہیں لے کر جائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ چادر کو پلٹنے کا کیا طریقہ ہے۔
میں یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ایک مرتبہ چادر پلٹ کر بھی دکھا دوں تاکہ بات کو سمجھنا یہ مزید واضح ہو جائے۔ دیکھیں یہ میرے پاس رومال ہے جس کے 4 کنارے ہیں، تو ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ یہ چادر ہے۔ اب عام طور پہ چادر کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے، یہاں پہ ایسے کندھے کے اوپر ڈال کے، اور یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہاں سے اس طریقے سے چادر کو ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ تو بھی چھوٹا ہے تو اس وجہ سے پوری نہیں آ رہی، لیکن چادر باندھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں گے نا تو اس کی 4 کنارے ہیں، اس میں ایک کنارہ اس کا یہ والا ہے اور دوسرا کنارہ اس کا یہ والا ہے، یہ اوپر والے کنارے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے 2 کنارے نیچے والے ہیں۔ اب نیچے والے کنارے کون سے ہیں؟ وہ یہ والے ہیں، یہ نیچے والے کنارے ہیں۔ تو اب آپ نے چادر کو پلٹنا اس طریقے سے ہے، آپ نیچے والے کناروں کو پکڑیں اور جو اوپر والے کنارے ہیں ادھر سے چادر کو پھینک دیں، یہ پیچھے آپ نے پھینک دیا، اور نیچے والے کناروں سے جو آپ نے چادر پکڑی تھی اس طریقے سے آپ اس کو اوپر لے لیں۔ تو یہ چادر پلٹنے کا طریقہ ہے جس کو فرمایا گیا ہے کہ امام اپنی چادر کو پلٹے گا اور جو لوگ ہیں وہ اپنی چادروں کو نہیں پلٹیں گے۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جیسے چادر ہے، اس کے 4 کنارے ہیں، تو یہ جو اوپر والے 2 کنارے ہیں یہ ایسے ہوتی ہے نا چادر، انسان ایسے چادر لیتا ہے تو یہ 2 کنارے ہوتے ہیں اوپر، اسی طریقے سے 2 کنارے ہوتے ہیں نیچے۔ تو آپ نیچے والے کناروں کو پکڑیں چادر کو، اب یہ نیچے والے کناروں سے چادر پکڑ لی ہے، اوپر والے کناروں سے آپ چادر کو ایسے پیچھے پھینک دیں، ایسے پیچھے پھینک دیا، اور نیچے والے کناروں سے جو آپ نے چادر پکڑی تھی وہ آپ اس طریقے سے اوپر لے لیں۔ تو یہ فرمایا کہ امام اپنی چادر کو پلٹے گا۔ تو یہاں تک ہمارے استسقاء سے متعلقہ نماز کا باب بھی مکمل ہو گیا ہے۔